تہجد کے بینیفٹس میں سے ہے۔ تہجد پڑھنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کی سلیٹ کلین ہو جاتی ہے۔ کون ہم میں سے ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں تو سن لیس ہوں بھائی، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور مجھے ضرورت نہیں ہے توبہ کرنے کی؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ چاہے ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر چکے ہیں، اس وقت ہم کوئی بلیٹنٹ گناہ لائف سٹائل کے طور پر نہیں بھی کرتے، تب بھی وہ پچھلا گناہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ فلیش بیک کرتا ہے، تب بھی وہ پچھلا گناہ کہیں نہ کہیں ہٹ کرتا ہے، تب بھی وہ بادر کرتا ہے۔ تو توبہ کی ضرورت تو ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ہوتی ہے، اور ابھی بھی نہ جانے شاید کانشیسلی نہیں، انکانشیسلی ہم کتنے گناہ کرتے ہوں گے، شاید پتہ نہیں کتنوں کے دل توڑ دیتے ہوں گے، شاید پتہ نہیں کتنوں سے جو ہے وہ ناک چڑھا کر بات کرتے ہوں گے، شاید پتہ نہیں کتنی مرتبہ جو ہے وہ زبان کوئی نامناسب بات کہہ جاتی ہوگی، شاید زبان دن میں کتنی مرتبہ ناشکری کر جاتی ہوگی۔ تو توبہ کی ضرورت ہم سب کو ہوتی ہے، اور تہجد کے بینیفٹس میں سے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تہجد پڑھنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، یقیناً اللہ رات میں اپنا ہاتھ سٹریچ کرتا ہے۔ اب جب اللہ کے ہاتھ، اللہ کی پنڈلی یا اللہ کا جو ہے وہ پاؤں، اس طرح کی انالوجیز آتی ہیں احادیث میں، تو اس کے لیے بھی تھیولوجیکل گراؤنڈ پر ایک اصول یاد رکھیں، کبھی بھی ذہن میں اپنے ہاتھ کی طرح کا ہاتھ اللہ کا نہ آپ ازیوم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ یا اسکالرز بتاتے ہیں کہ پڑھانے والا جب اللہ کے ہاتھ کی بات کرے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ نہیں کرے، بیکاز انالوجی کسی قسم کی نیئر ٹو اٹ بالکل نہیں دے، بیکاز اللہ کیا ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس کا ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا اینکل، اس کی پنڈلی کیسی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف اپنا ایموشنل اسٹرینتھ تھوڑی گین کرنا ہے، ایکڈیمکلی بھی خود کو مضبوط کرنا ہے تاکہ سوچ سمجھ کے بات کرنے آئے۔ جتنا آپ کی سوچ سمجھ کے بات کرنے کا پیٹرن مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا آپ کا ویلیو سٹرکچر مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جتنا آپ کا ویلیو سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے اتنا آپ کا لائف سٹائل نظر آتا ہے that what you actually care about۔ صحیح؟ تو یہ ایک ریگولر سیکوینس ہے۔ آپ نے کسی انسان کو پہچاننا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آپ اس انسان کے لائف سٹائل، اس کی پرسنالٹی کو آبزرو کرنا شروع کر دیں۔ اس کی پرسنالٹی، اس کا لائف سٹائل، اس کا ویلیو سٹرکچر بتاتا ہے، اس کا ویلیو سٹرکچر اس کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے۔ سو یہ وہ فینومینا ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں آپ نے اپنا ایکڈیمکلی گراؤنڈ بھی مضبوط کرنا ہے۔ جب اس کے ہاتھ، اس کی پنڈلی یا اس کے پاؤں کی بات آئے تو آپ اپنے ذہن میں اس وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو نہ لے کر آئیں، بلکہ بس فوکس وہ کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ سٹریچ کرتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ ان کی توبہ قبول کریں جنہوں نے دن میں گناہ کیا تھے۔ آپ سوچیں نا، ڈیڈز بھی پریزنٹ ہو رہی ہیں، اور پھر سائملٹینیسلی اگر پتہ چل جائے کہ اس میں میرا کوئی گناہ ہے، لیکن اس وقت میں رات میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہی ہوتی ہوں، اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے دن کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور پھر اللہ دن میں اپنا ہاتھ سٹریچ کرتا ہے۔ کیسے سٹریچ کرتا ہے؟ وَاللَّهُ عَالَمْ لِيَطْلُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ اللہ پھر دن میں اپنا ہاتھ سٹریچ کرتا ہے تاکہ اس کی توبہ قبول کرے جس نے رات میں گناہ کیے تھے۔ اینڈ دس از معمول رب، دس از روٹین آف اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا until the sun rises from the west، یعنی قیامت تک یہ اللہ کا ایک سنت معاملہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ہر رات بندے کو، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ ان کے دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کے رات کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ اس رب کی شان ہے، یہ اس کی محبت کا اظہار ہے کہ وہ بندوں کو کانسٹنٹ موقع دیتا ہے، دن میں بھی موقع دیتا ہے، رات میں بھی موقع دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ تاکہ ان کو بخش دے، تاکہ ان کو معاف کر دے، تاکہ ان کو اپنی محبت سے نوازے۔ تہجد کا بینیفٹ، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کا بینیفٹ، انسان کی جہاں توبہ قبول ہو رہی ہے وہاں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له. ہر رات کے لاسٹ تھرڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. آسمان دنیا وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی بھی آپ اگر اپنا کمرے سے باہر جا کر دیکھیں تو جو آپ کو اس وقت نیلا آسمان نظر آتا ہے دس از کالڈ سمائے دنیا, آسمان دنیا. اس سے اوپر دوسرا ہے, پھر تیسرا ہے, پھر چوتھا ہے, اینڈ دین دا سیونتھ ون. ہر رات اللہ تعالیٰ لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ میں پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں ندا لگاتے ہیں مَن یدعونی فاستجیب لہ, کوئی ہے جو مجھے پکار رہا ہے تاکہ میں اس کو جواب دوں. کوئی ہے جو کہہ رہا ہے اللہ آپ کہاں ہیں, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, میں تھک رہی ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, زندگی مشکل ہو رہی ہے, طبیعت خراب ہو رہی ہے, بیماری آ رہی ہے, اولاد بات نہیں مان رہی ہے, میرے اپنے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. کوئی ہے مَن یدعونی فاستجیب لہ, مَن یسألنی فأعطیہ, کوئی ہے مَن یسألنی, کوئی سوال کرنے والا ہے, فأعطیہ, کہ میں اس کو عطا کر دوں. ایٹ اے ٹائم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو ہمارے پاس دعاؤں کے انبار ہوتے ہیں. کوئی ایک دو دعائیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. اس وقت بھی ہم رمضان کے مہینے میں جب دعائیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی بہت کچھ مانگ لیں. ہیں ہی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ, تو جب اتنی ریکوائرمنٹس ہیں تو وائی ناٹ ٹو ڈیوائڈ اینڈ پرائرٹائز آور ریکوائرمنٹس. زندگی میں آج سوچیں کہ میری اس دعا کی لسٹ میں کون سی وہ دعائیں ہیں جن کے ساتھ میری ڈیسپریشن اٹیچ, جن کو مجھے بس یہ چاہیے یا میں اس کو کسی صورت میں نہیں کھونا چاہتی. If you are desperate for something جس کے لیے آپ دعا مانگ رہی ہیں, then wake up at تہجد اور وہ ایک دعا اس تہجد میں کر لیں. سمجھے آپ کی دعائیں قبولیت کی طرف چلی گئیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یستغفرنی, کوئی مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے, فاغفر لہ, تاکہ میں اس کو بخش دوں. گناہ یاد آتے ہیں, گناہ ہرٹ کرتے ہیں, اپنی زبان کے غلط استعمال پر غصہ آتا ہے, اٹھیں تہجد میں اور کریں اس سے استغفار, مانگیں اس سے معافی, وہ مغفرت طلب کرنے والے کو بخش دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. سوچیں, جس کو ان احادیث کا علم ہو جائے, جو اپنی زندگی کے ڈارک پوائنٹس کو جانتا ہو, جو اپنی زندگی میں اپنی کرنٹ ویکنس کو جانتا ہو, جس کو پتا ہو کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی, غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتی, غیبت ہو جاتی ہے, مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہے, میں اپنوں کے حق نہیں دے پاتی. جب انسان کو ایک طرف اتنی کمزوریاں نظر آئیں, ایک طرف اس کو یہ نظر آئے کہ ایک دن تو مجھے موت آنی ہے, اور پھر دوسری طرف اس کو اس کے رب کی طرف سے یہ پکار دیتی ہوئی حدیث سنائی دے, کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ انسان اس تہجد کو اویل کرنے کی کوشش نہ کرے؟ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اویل کرنے کی کوشش نہ کرے؟ آپ کر کے دیکھیں, 2 رکعت پڑھیں صرف تہجد کے. کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہی اس وقت کہ آپ نے الیبوریٹ قسم کی تہجد پڑھنی ہے, جسٹ سٹارٹ. دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں نا ہم بعض اوقات بعض چیزوں میں ہم نے کیونکہ اپنی ڈیسپریشن ہوتی ہے تو ہم دھکا سٹارٹ عبادت پر آ جاتے ہیں. Give yourself a little push, just one step ahead. 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. آپ کو اس وقت میں جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوگا, آپ کہیں نہیں مجھے بہت نیند آتی ہے, اٹس اوکے. اس نیند میں بھی جو آپ 2 رکعت پڑھیں گی, میں بتا رہی ہوں آپ کو, اس نیند میں بھی آپ جو 2 رکعت پڑھیں گی وہ عبادت آپ کو دن بھر پرسکون رکھے گی. اور اگر کسی انسان کو, چاہے آپ کی 5 وقت کی نمازیں ہیں یا آپ کا روزہ ہے یا آپ کی قیام اللیل میں تہجد ہے, اگر کسی انسان کو اللہ کی عبادت سکون دینے لگ جائے, آپ کو عبادت سکون دیتی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اگر اللہ کی عبادت آپ کو سکون دینے لگ جائے, جو اسکالرز کہتے ہیں سمجھ جائیں اللہ آپ سے راضی ہے. ہم سب ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ کیسے پتا چلے مجھے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, اللہ مجھ سے راضی ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے, اس نے مجھے بخش دیا ہے,
میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب میرے پاس وہ موقع نہیں ہے کہ میں اس فلاں کو سوری بول سکوں. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ دس از دا کرائٹیریا. اگر آپ کی عبادت آپ کو سکون دینے لگ جائے، سمجھیں اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اس سے دعا مانگتے رہیں اور دعا میں محبت کا اظہار، فقیری کا اظہار کرتے رہیں. یاد رکھیں دعا مانگنا نہیں چھوڑیں. آپ کو ایک چیز بار بار بے چین کرتی ہے، آپ دعا مانگتے رہیں. اس دعا کی قبولیت میں جو وقت لگتا ہے نا، اس میں بھی رب کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں بعض اوقات اتنے آرام سے خواتین بول دیتی ہیں کہ میں ایک دعا تہجد میں اتنے سالوں سے مانگ رہی ہوں، اللہ نہیں سنتا. مطلب آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ کبھی اس کو اس طرح سوچیں. کچھ لوگوں کو وہ دعا مانگنے پر فوراً عطا کر دیتا ہے، لٹرلی فوراً عطا کر دیتا ہے. اور کچھ کی آواز کو اسکالرز کہتے ہیں شاید وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے. کچھ سے شاید اس کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جن سے اللہ کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ایسے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں کہ جو ایک سٹیڈی پیس پر اپنی دعا گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے کرتے رہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز سننا رب پسند کرتا ہے، اور پھر رب ان کے ساتھ ایک ایسا مضبوط تعلق بنا لیتا ہے کہ ان کو وہ کچھ دے رہا ہوتا ہے جو شاید وہ نہیں ہوتا جو یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہوتا ہے جو ان کے سکون اور برکت کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ سوچیں آپ کا بچہ آپ کو رات میں پکارے، آپ کا بچہ آپ کو رات میں پکارے، آپ سارے کام چھوڑ کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ایک سمپل انالوجی دی ہے میں نے. آپ رات میں اٹھتی ہیں، آپ کے کان پر آواز آتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ اپنے کمرے سے آواز دے رہا ہے آپ کو. آپ بغیر چپل پہنے، بغیر یہ دیکھے کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، آپ گرتی پڑتی فوراً بچے کے کمرے میں جاتی ہیں، کیا ہوا میرے بچے کو، وہ مجھے آواز دے رہا ہے. اور اگر بچہ بیمار ہو اور ماں کو آواز لگائے تو ماں کا تو دل نہیں چاہتا کہ وہ اس کے پاس سے ہل کر اپنے کمرے میں جائے. کبھی سوچیں آپ، اللہ ہم سے ایک ماں کی طرح نہیں، کئی ماؤں کی طرح محبت کرتا ہے. تو جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ کیسے محبت سے، قدردانی سے سنتا ہوگا. اور سارے خزانوں کا مالک ہے. وہ چاہے تو کلمہ کن سے میرے سارے مسائل حل کر دے. وہ چاہے تو ایک کلمہ کن سے میری زندگی کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں، غم ان کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دے. آپ مانگ رہی ہیں، گڑ گڑا کر مانگ رہی ہیں. آپ کی نماز بھی آپ کو سکون دیتی ہے، آپ کا دل بھی نماز میں لگتا ہے، آپ گناہوں سے بھی خود کو بچا رہی ہیں، آپ تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. نیور ٹیل یور سیلف کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. اگر یہ سارے کام آپ کر رہی ہیں اور پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. Prepare yourself for an immense reward. Just prepare yourself. ٹائمنگز اس کے ہوں گے، بٹ وہ آپ کو ایسا انعام دے گا کہ دنیا آپ پر رشک کرے گی. وہ آپ کی آواز سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے پکارنے سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے گڑ گڑانے سے محبت کرتا ہے، اس لیے بار بار آپ کو اپنے در پر بلاتا ہے. تو یہ قیام اللیل کی عبادت بندے کا رب سے محبت کا اظہار اور رب کا بندے سے محبت کا اظہار ہے. اس تہجد کی عبادت میں محبت کا ایلیمنٹ از the shining source جو کہ ہر بلیور کو نظر آنا چاہیے. جب بھی آپ دیکھیں اس تہجد کی عبادت سے محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی immensely ملتی ہے، صحابہ کرام کی بے تحاشا ملتی ہے، صحابیات کی اپنی ایکسٹریم پر ملتی ہے، سلف صالحین کے اندر آپ کو ہائیسٹ انٹینسٹی میں تہجد کی نماز کی محبت نظر آتی ہے. اس لیے کہ اس نماز میں آپ کا اور میرا اللہ کے ساتھ محبت سے پکارنے کا ایلیمنٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے. بندہ مومن کو اس محبت کو ریسیپروکیٹ کرنے کی طرف یہ چیز لے کر جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں